بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائر. This is where my story begins. Overcoming every fear. But this is the moment I've been waiting for. Not here to play, but here to deliver. Because every step I take creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all. يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد
ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صلوات بر محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ آج حسین ابن علی کے شعر ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب کا بیان ہے، لہٰذا مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں توسل کریں اپنے اس بھائی کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے عباس، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دو یا ابا الفضل العباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید المظلوم، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام حسین بریا وجیہا عند اللہ، سبحان اشفع لنا، شب 8 محرم ہو گئی مل کے، یا وجیہا عند اشفع لنا، حسین کے فرزند کے ظہور کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، صلوات بر محمد محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایک اور بلندتر صلوات بھیج دیں۔ آج کے موضوع کا آغاز ایک دعا سے کرنا چاہوں گا، وہ دعا کہ جو روضہ رسول پر مانگی گئی۔ ایک اعرابی آیا
بدو عرب، لیکن اس کی دعا ایسی تھی کہ یہی واقعہ روضہ رسول پر بھی پیش آیا اور بیت اللہ شریف خانہ کعبہ پر بھی پیش آیا، اور امام علیہ السلام نے اس کی دعا پر آمین کہا، یعنی اس کی دعا کو پسند فرمایا۔ تو میں وہ دعا کہ جو روضہ رسول پر کی گئی تھی وہ فرش عزا امام حسین پر کر رہا ہوں، تاکہ ہم رسول اللہ سے متصل ہو جائیں، اور دعا بھی ایسی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس اعرابی نے آ کر کیا کہا؟ دیکھیں دعا کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایک خاص وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا، میں فقط ترجمہ کروں گا، اس نے آ کر کہا کہ پروردگار یہ تیرے حبیب کا روضہ ہے، آپ اپنے وجود میں لے کر آئیے کہ پروردگار یہ امام حسین کا فرش عزا ہے۔ وانا عبدک، یہ تیرے حبیب کا روضہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ والشیطان عدوک، اور شیطان تیرا دشمن ہے، اس لیے کہ تو نے خود کہا ہے عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ تیرے حبیب کا مقام ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے۔ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو تیرے حبیب راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تیرا بندہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، تیرا دشمن غصے میں آ جائے گا، شیطان۔ دعا کا انداز دیکھیں آپ کہ اگر تو نے مجھے معاف کیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تیرا دشمن نامراد ہو جائے گا، شیطان جس نے مجھے بہکایا تھا، اور تیرے حبیب خوش اور راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں معاف کر دیا گیا تیری بارگاہ میں۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا نا کہ اس کو معافی نہیں مل رہی، میں نامراد ہو جاؤں گا، اور تیرے حبیب بھی شاید محزون ہو جائیں کہ یہ بندہ معاف نہیں ہو سکا۔ تو اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ تو اپنے حبیب کو محزون کر دے، اپنے دشمن کو راضی کر دے اور اپنے بندے کو ہلاک کر دے۔ تو اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا بندہ ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، تیرے حبیب راضی ہو جائیں گے، تیرا دشمن اس کا منہ کالا ہو کر ہمیشہ کے لیے نام۔ Installing Kimi Code is as simple as copy, paste, and hit enter. Just go to kimi.com/code. If you're on macOS or Linux, copy this command. And if you're on Windows, copy this one. Paste it into your terminal, hit enter, and that's it. Once it's installed, restart your terminal. Then go to your project directory and run Kimi. From there, you can log in with either your Kimi account or your Kimi API key. Now, you are ready to start building with Kimi Code. Look! There's Dad! I'm Russell Oliver of Oliver Jewellery, and I buy your gold, diamonds, and watches. Dad, it's not Oliver Jewelry anymore. It's Oliver's. Oliver's! Oh, yeah! سے آزاد کر، تو سید العالمین ہے۔ اگر تو نے مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دیا تو حبیب راضی ہوں گے، یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا حسین راضی ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک صلوات پڑھی، آپ بھی صلوات بھیج دیں دعا کی قبولیت کے لیے، محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ یہیں سے میں جڑ گیا امامت کے اس موضوع پر کہ امامت ہمارا ایک ڈیوائن ریالٹی ہے، کوئی فقط ایک سیاسی عہدہ نہیں ہے۔ اسی خاطر ہے کہ دنیا کی کسی شورا سے بنایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے 7 ارب انسان مل کر کسی ایک کو ووٹ دیں، وہ امام نہیں بنے گا۔ امام وہ بنے گا جسے اللہ نے بنایا ہے، چاہے وہ دنیا کے مصائب کی وجہ سے زندان ہی میں کیوں نہ ہو۔ دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں صدر اسلام کی مثالیں تو دے نہیں سکتا نزاکت کی وجہ سے حالات کی، میں کوئی بنی عباس کے زمانے کی ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ پھر کیا ہے۔ ہارون رشید تخت پر ہے ظاہر میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں، ظاہر طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں کہ وہ ان سے امامت کا کوئی درس حاصل کرے، زندان میں۔
امام زندان میں رہتے ہوئے بھی علیہ السلام ہے، وہ تخت پر بیٹھ کر بھی لعنت اللہ علیہ ہے۔ بس اس مثال کو لے جائیے جہاں تک لے جانا ہے آپ کو۔ تو امامت کا جو تصور ہے وہ ایک ایسی ڈیوائن ریئلٹی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ قرآن میں کرنے کا مطلب ہے کہ بندوں کا اختیار نہیں ہے یہ۔ اور جو آپ نے بار بار سنا ہے کہ بھائی امامت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بتائیے، تو بہت سمپل ہے، امامت کا ذکر تو حتیٰ رسول اللہ کی آمد سے پہلے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ مجھے بتائیے گا ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، اس کے بعد کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے امام بنایا؟ یہ بالکل ایک لاجیکل آرگومنٹ آپ پیش کر سکتے ہیں اس سینس میں کہ کسی کلرک کو تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو مثلاً اسسٹنٹ مینیجر بنایا، اور اسسٹنٹ مینیجر سے کہا سکتا ہے ہم نے آپ کو مینیجر بنایا، برانچ آفیسر بنایا، ایریا آفیسر بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ اس ایریا آفیسر کو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو کلرک بنایا تو یہ اس کی شان نہیں بیان ہو رہی، یہ اس کی توہین ہو رہی۔ جس کے پاس آلریڈی نبوت کا عہدہ ہے، بات پہنچ رہی میری، جس کے پاس آلریڈی رسالت کا عہدہ ہے، جس کے پاس آلریڈی خلت کا عہدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ اگر امامت بلند نہ ہوتی نبوت سے، رسالت سے، خلت سے، تو یہ کہنا لغو ہو جاتا۔ امام بنایا، اگر امامت کو نچلا عہدہ ہے تو وہ آلریڈی ان کے پاس اوپر عہدہ موجود ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کو امام بنایا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا عہدہ ہے۔ اور پورے قرآن میں مجھے بتلا دیجیے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا یا رسول بنایا یا خلیل بنایا تو ابراہیم نے کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں بھی کوئی بنا دے گا نہ۔ لیکن جیسے ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا، قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری جنریشن میں بھی کوئی امام ہوگا؟ اے ابراہیم آپ کیوں نہیں کہتے کہ کیا میری نسل میں کوئی نبی بھی ہوگا، کوئی رسول بھی ہوگا؟ امام کے لیے جب اللہ کہتا ہے میری نسل میں امام ہوگا، وہ ابراہیم کا جواب یہ ہو کہ میں اللہ سے وہ عہدہ کیوں مانگوں جو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے؟ وہ عہدہ مانگ رہا ہوں کہ جو اللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ ہے امامت کا عہدہ۔ تو امامت اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبوت سے بلند ہے۔ ہاں ایک نبوت خاصہ وہ ہے جو امامت سے بھی بلند ہے، وہ جو حضور مکرم کی ہے، اس لیے کہ وہ افضل کائنات ہے۔ تو اللہ کے عہدوں کی ترتیب کیا ہوئی کہ نبی ہیں، ان سے اوپر رسول ہیں، اولو العزم نبی ہیں۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم نبی ہونے کے باوجود بھی کہا ہم نے آپ کو امام بنایا، تو پھر ایک امامت عہدہ ہے، اور امامت ساری نبوت کے عہدے سے بلند ہے سوائے ایک نبوت خاصہ کے جو سرکار ختمی مرتبت کو حاصل ہے۔ اللہ اسی خاطر ہے کہ اللہ نے 2 اطاعتوں کا نہیں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے کلمے میں۔ آپ کے 3 چیزیں کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی آیت سے آیا، سورہ نساء کی آیت سے آیا، آیت نمبر 59 سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، غیر مومنوں سے نہیں۔ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن میں کچھ 10-12 آیتیں جلدی جلدی پڑھوں گا آپ کے سامنے تاکہ استدلال جو آرگومنٹ ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اگر یہ کافی تھا تو اولو الامر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون ہے اولو الامر؟ وہ اولو الامر کوئی اتنے عظیم ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے سیکوینس میں بادشاہوں کو یا نہیں لے کر آئیے، وزراء اعظم کو یا نہیں لے کر آئیے، صدور جو گزرے ہیں، کیونکہ جب ان کی سپیچ آ رہی ہوتی تھی نیشنل ٹیلی ویژن پر تو پہلے یہ آیت چلتی تھی، حاکم وقت۔ اس اولو الامر سے مراد انہوں نے سمجھا حاکم وقت، یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اب حاکم وقت کا نام خود دماغ میں سوچیے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ کوئی ترتیب بنتی ہے؟ اچھا اس میں بہت کچھ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے، وقت بھی محدود ہے، لیکن میں قرآنی آرگومنٹ پر ہی اگر رہوں، قرآن میں آپس میں کنٹروڈکشن تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی۔ حدیث موجود ہے، حدیث پڑھ دیتا ہوں تبرکن، لیکن ہو سکتا ہے کوئی حدیث کو نہ مانے، جن کے لیے قرآن کافی ہے تو پھر ان کے لیے میری تقریر بھی کافی ہو جائے، اس لیے قرآن کی آیت حدیث لیکن پہلے سنا دوں آپ کے لیے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا، میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ اور رسول تو ہمیں سمجھ میں آ گئے کہ ان کی اطاعت، اولو الامر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب تشریف فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے بعد اولو الامر علی، پھر حسن، حسین، علی، محمد باقر. یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں جابر ابن انصاری نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ تم میرے اس فرزند کو دیکھو گے، محمد باقر کو. امامت پر بات ہو رہی ہے نا. اور جب تم ان کی زیارت کر لو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا. یعنی رسول اللہ کا سلام پہنچا امام باقر علیہ السلام تک. یہ بھی سن لیجئے گا، جب سوال لوگ کرتے ہیں کہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں آپ، میں نے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کے جشن میں، وہ آن لائن موجود ہے، اس کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، تقریباً 10 حوالوں کے ساتھ پڑھا تھا کہ یہ روایت برادر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. چاہے امام باقر کو امام نہ سمجھتے ہوں لیکن فرزند رسول تو سمجھتے ہیں نا، نسل رسول میں سے. انہوں نے لکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری نسل سے ایک بیٹا آئے گا محمد باقر، اسے میرا سلام کہنا. تو کم سے کم اتنا تو طے ہو گیا کہ جس کو رسول اللہ کا سلام ملے وہ علیہ السلام نہیں ہوگا تو پھر کیا آپ علیہ السلام بنائے گا؟ مل کے تو علیہ السلام کی تو یہ دلیل ہے. بار بار بچپن سے سن رکھا ہے کہ جبریل اس در کے خادم، میکائیل اس در کے خادم. تو اگر میں کہوں جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی برا ہوتا نہیں، بہت اچھا ہوتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. کبھی کبھی جن کے ساتھ منسوب ہو جاتا نا اس وجہ سے، ورنہ جو عہدہ ہے وہ بڑا اچھا ہے. اللہ راضی ہو، یہ اچھی دعا ہے. دعا کرنا اچھا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے لیے سند ہے کہ اللہ ان سے راضی ایسے ہے کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جی جی. تو جس کے لیے جو مقام ہے اس کو اس مقام سے یاد کیا جائے. ان پر اللہ کا درود و سلام ہے، لہٰذا ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو حدیث ہو گئی کہ جابر بن انصاری نے کہا کہ یہ سلسلہ ہے، لیکن اولو الامر کا. لیکن مجھے بتائیے گا، اللہ نے اگر ایک مقام پہ قرآن میں کہا ہے کہ اطاعت کرو اولو الامر کی، ایک پوری فہرست قرآن ہی میں ان کی بھی ہے کہ اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہ کرنا. جن کی اطاعت نہ کرنا، کم سے کم وہ تو اولو الامر نہیں ہو سکتے. سمپل ہے، قرآن سے قرآن، ورنہ تو تضاد ہو جائے گا نا. اللہ ایک طرف سے کہ اطاعت کرو اور یہاں سے کہ اطاعت نہ کرو. اللہ کہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو تاکہ تم خطا نہ کرو، پھر کہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، اور اگر ان کی اطاعت اسی میں اولو الامر شامل ہے تو ایک طرف سے اللہ کہہ رہا ہے خطا نہ کرو، ایک طرف سے کہہ رہا ہے خطا کرو. سمپل کر دوں میں، یعنی اللہ کی بات میں کانٹرڈکٹ وہ نہیں کر سکتی بات. اگر آپ کو حاکمان وقت اس فہرست میں نظر آ جائیں جن کی اللہ نے کہا اطاعت نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہے. اب سن لیجئے گا کن کن کی اطاعت نہ کرو. 12 آیتیں، ساری نہیں پڑھوں گا، یعنی ہر آیت کو تفصیل سے نہیں، خالی وہ ٹکڑا. اس کو آپ آرام سے خود بھی قرآن میں سرچ کر سکتے ہیں جو اس بات کی لیاقت رکھتے ہیں. اطیعوا سے اپوزٹ ہے لا تطع، اطاعت نہ کرو. پرولل ہے لا تطیعوا، ان سب کی اطاعت نہ کرو. لا تتبع، ان کا اتباع نہ کرو. لا تتبعوا، یہ 4 الفاظ سرچ کیجئے، آپ کو قرآن میں 12 آیتیں مل جائیں گی. اللہ نے سورہ کہف میں کہا لا تطع من اغفلنا قلبہ، اس کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا دل غافل ہے. یاد رکھنا. واتبع ہواہ، اسی آیت میں کہا اس کی اطاعت نہیں کرنا کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، اس کی اطاعت نہیں کرنا. وکان امرہ فرطا، اس کی اطاعت نہیں کرنا جو اپنے معاملات میں حد سے گزر گیا ہے. اللہ نے سورہ فرقان میں کہا فلا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہیں کرنا. پتہ چلا اولو الامر کوئی بھی ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا جو کبھی کافر رہ چکا ہو. جی اللہ کہہ رہا ہے کافر کی اطاعت نہیں کرنا، کہہ رہا ہے اولو الامر کی کرنا. تو اولو الامر کافر تو نہیں ہو سکتا. جی سورہ عنکبوت وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ بھی شرک کی طرف بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرنا. یعنی شرک کی طرف بلانے والے کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ لقمان میں بھی اس کو ریپیٹ کیا اللہ نے. سورہ احزاب لا تطع الکافرین والمنافقین، کافر کی بھی اطاعت نہیں کرنا، منافق کی بھی نہیں کرنا. اولو الامر منافق بھی نہیں ہو سکتا.
سورہ قلم لا تطع المکذبین، جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنا. چھٹی آیت ولا تطع کل حلاف مہین، بار بار Canadian Tire's weekly flyer makes saving a breeze. Browse all the latest deals on thousands of great picks for your home, car, and so much more. ہے اس کی اطاعت. اولو الامر کوئی بھی ہو، اتنا تو طے ہے کہ اس کا نسب پاک ہونا چاہیے. جی اللہ کہہ رہے ورنہ اس کی اطاعت نہیں کرنا جو نسب سے برا ہے. ولا تطع منہم عاصما کفورا، سورہ دہر، گناہگار کی اور کفران نعمت کرنے والے کی بھی اطاعت نہیں کرنا. ولا تطیعوا امر المفسدین مسرفین، سورہ شعراء میں کہا اسراف کرنے والے کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ بقرہ میں کہا لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے راستے پہ چلنے والے کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ اعراف میں کہا لا تتبع سبیل المفسدین، فساد کرنے والے کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ یونس میں کہا لا تتبع سبیل الذین لا یعلمون، جو علم نہ رکھتا ہو، جاہل ہو، اس کی اطاعت نہیں کرنا. یہ فہرست آ گئی آپ کے سامنے، ایک ایک لفظ میں سن لیں. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ جس کا دل غافل ہو اس کی اطاعت نہیں کرنا، خواہشات نفس والے کی اطاعت نہیں کرنا، حد سے گزرے ہوئے کی اطاعت نہیں کرنا، مشرک یا شرک کی طرف بلانے والے کی اطاعت نہیں کرنا، کافر کی نہیں کرنا، منافق کی نہیں کرنا، جھوٹ بولنے والے کی نہیں کرنا، گناہگار کی نہیں کرنا اطاعت، کافر کی نہیں کرنا، کفران نعمت کرنے والے کی نہیں کرنا، اسراف کرنے والے کی نہیں کرنا، شیطان کے راستے پہ چلنے والے کی نہیں کرنا، فساد کرنے والے کی نہیں کرنا، جو جاہل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا، بد نسب کی اطاعت نہیں کرنا، چغل خور کی نہیں کرنا، تانے دینے والے کی نہیں کرنا، بار بار قسمیں کھانے والے کی نہیں کرنا، خیر سے روکنے والے کی اطاعت نہیں کرنا. مجھے پتا اس کے بعد معصوم کے علاوہ بچتا کون ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے؟ یا علی. اچھا یہ قرآن کے علاوہ کچھ اور تو نہیں پڑھا میں نے؟ بس میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی آپ یہ کہیں کہ جناب آپ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، تو سوال ایک ہے کہ علی ولی اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرنا، اور بتاؤ علی اور اولاد علی کے علاوہ جو اس والی فہرست میں نہ آتا ہو، جو اس فہرست میں، ہاں جب آپ نام لیں گے تو ہم بتائیں گے کہ وہ ایک میں نہیں 12 کے 12 کی آیتوں میں شامل ہے. وہ بھائی اگر فرض کیجئے اللہ نے کہا نا کافر بھی ہو تو اطاعت نہیں کرنا، منافق بھی تو نہیں کرنا، بد نسب بھی ہو تو نہیں کرنا، جھوٹا بھی ہو تو نہیں کرنا، ایک بھی ہو تو نہیں کرنا. آپ کوئی جھوٹا بھی ہو، بد نسب بھی ہو، منافق بھی ہو، کافر بھی ہو، تو اس پر تو لمبا کراس ہے نا. مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں چاہ رہا ہوں امامت پہ بات ہو، ایک اور انداز سے بات ہو جائے کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کم سے کم نہیں کی، تاکہ کوئی نیا انداز ہو جائے. اچھا پھر اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ یہ لو اللہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت میں بلائیں گی ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اوہ اب اس سے بڑھ کر کیا ذکر چاہیے؟ کون سا ذکر چاہیے؟ یہاں اللہ کو کہنے میں کیا مشکل تھی کہ یوم ندعو کل اناس برسولہم، ہر انسان کو رسول کے ساتھ بلائیں گے؟ نہ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے نہ امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ بھی اللہ نے نہیں کہا ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ بلائیں گے. اعمال اسی کے چیک ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. مل کے صلوات بھیجو علی اور اولاد علی پر بلندتر محمد والے. یو علی. جی اب امام کے ساتھ بلائیں گے.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے کا امام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی مجھے اگر قیامت میں آپ کو سب کو پوری دنیا کو امام قیامت میں بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا؟ تو کون سے امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اگر امام ہوگا تو بلایا جائے گا نا ساتھ میں. وجود حضرت حجت پر دلیل ہے یہ آیت, اور کل بھی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ حضرت حجت کے وجود پر قرآن سے, کیونکہ موضوع تسلسل میں امامت ہے. آج ایک مقام پہ پہنچے گا, کل وہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اب زمانے نے امام بنائے بغیر کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ایک اشارتاً بھی طنز کیے بغیر. فقط میں تاریخ آپ تک دہرا دوں, صادق علیہ محمد کے زمانے میں بھی کچھ امام بنے جنہوں نے فقہ اپنی رائج کی. مثلا میں تمام مسلمانوں کے لیے ادب احترام سے نام لینا چاہتا ہوں. مثلا جناب امام ابو حنیفہ, ان کی بھی اپنی ایک فقہ تھی, ان کے فقہ پر عمل کرنے والے بھی تھے. جناب امام مالک, جناب امام شافعی اور جناب امام احمد ابن حنبل, یہ فقہ کے امام تھے. ذرا سوچئے گا, میں کسی کی نہ فقہ پر تبصرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بات کروں, میں صرف سن وفات بتا رہا ہوں. سن وفات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا کہ کس وقت ان کی وفات ہوئی. جناب امام ابو حنیفہ, ان کی وفات ہوئی 150 ہجری. رسول اللہ کی کب ہے؟ 11 ہجری. ان کی وفات 150 ہجری. جناب امام مالک, ان کی وفات ہے 179 ہجری. حضرت امام شافعی, ان کی وفات ہے 204 ہجری. میں ترتیب میں چل رہا ہوں, سیکوینس میں, کرونولوجیکل آرڈر میں. جناب امام احمد ابن حنبل, ان کی وفات ہے 241 ہجری, جو 10ویں 11ویں امام کا زمانہ ہے. ان کے بعد پھر کچھ احادیث کے بھی امام تھے, مثلا جناب امام بخاری, جناب امام مسلم, یہ بھی امام تھے. انہیں بھی امام کے نام سے یاد کیا گیا. تو جناب حضرت امام بخاری, جن کی صحیح بخاری مشہور کتاب ہے اور مسلمانوں کی بہت معتبر کتاب ہے, ان کا سن وفات ہے 256 ہجری. بہت ادب احترام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں خالی. اور جناب امام مسلم 261 ہجری, ترتیب میں چلتے جائیں اور تاخیر ہے. جناب امام ماجہ, سنن ابن ماجہ 279 ہجری. جناب امام حضرت ابو داؤد 275 ہجری وفات کا سال. جناب امام ترمذی 279 ہجری. جناب امام نسائی 303 ہجری. یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ آ گیا. ان میں سے کوئی بھی جب رسول اللہ سے حدیث بیان کرے, بھئی دین تو رسول اللہ سے لینا ہے نا, جب حدیث رسول اللہ سے بیان کریں تو وہ ایسے بیان کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس جو سلسلہ ہے سند کا وہ کیا ہے کہ میں نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا راوی سے, ایک اس راوی نے سنا ایک تابعی سے, تابعی نے سنا مثلا کسی محترم صحابی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ چین سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے دہرا دو, یوزولی یہی چین ہے کہ میں نے اس حدیث کو سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے بھی استاد سے, مثلا انہوں نے سنا تابعی سے, تابعی نے کسی تابعی سے, تابعی نے ان صحابی سے, صحابی سے رسول اللہ سے. یہ چین آف نیریشن ہے. توجہ رکھنا, میں ایک نقطے پر آ گیا. ان میں سے کوئی نہیں ہے جو حدیث کی سند میں حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے. مل کے کہنا ذرا. یا علی, علی اور علی, اللہم صلی. یہ سمپل آرگومنٹ سمجھ میں آ گیا. کوئی نہیں ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, ان کے بابا سے, انہوں نے 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 رسول اللہ سے. لے آئیے کوئی ایسی سند لے آئیے, میں وہیں پہ ماتھا ٹیک دوں گا اپنا وہاں پہ. جی آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب مولا حسن عسکری حدیث کو بیان فرمائے, ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا پیور اور خالص سلسلہ ہے یہ, کتنا طیب و طاہر سلسلہ ہے. ویسے ہی تو اللہ نے ان کے لائے تطہیر کو نازل نہیں کیا تھا. جی
وہ یہ کہیں کہ عن ابی، میں نے سنا اپنے بابا سے، عن جدی، اور انہوں نے بیان کیا میرے دادا سے یعنی ان کے بابا سے، عن ابی ہے، 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائیے نا کوئی خاندان. امامت پہ بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں. آ جائے. اب اس فقیر کا کہا ہوا پہلے کا ایک نقطہ ہے، میں اس کو اشارتاً پڑھ کے آگے بڑھا ہوں. اسی سے حدیث سلسلۃ الذہب، امام رضا علیہ السلام. سلسلۃ الذہب یاد ہے؟ سلسلہ چین، ذہب یعنی گولڈ، گولڈن چین. یہ کیوں گولڈن چین کہا گیا اس حدیث کو؟ اس لیے کہ حدیث خالی معصوم سے نہیں ہے، راوی بھی سارے معصوم ہیں. حدیث کا معصوم سے ہونا، وہ تو رسول اللہ سے حدیث ہونا اور بات ہے. نہ نہ نہ، راوی سارے معصوم، کوئی غیر معصوم نہیں. جو امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ حدیث لکھی ہوئی کہ جب مولا نیشا پور پہنچے، ذہن میں ہوگا آپ کے، مولا کوئی حدیث تو اپنے جج سے بیان کیجئے گا. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے 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 بابا. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے بیان کیا جبریل سے، جبریل کو کہا اللہ نے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان سے، ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب میں واقعی قربان اور صدقے تمام ان مسلمانوں کے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت و مودت ہے. اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. یہ چھوٹا سا گروہ کوئی آ جائے تکفیریت کے نام پر، جس کا کوئی تعلق اہل سنت سے نہیں، ناصبیت کے نام پر، جو برادر اہل سنت ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے، تو اس ٹولے کا کوئی تعلق نہیں. سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی مودت اور محبت، احترام سب کے دل میں. ہاں، امامت کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ میں بطور آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں. باقی تو ایک مرتبہ گفتگو ہو گئی. ایسے ہی ایک مولائی The rap, okay? Everything starts with the rap. That's a burrito. Now you're thinking like a winner. We go again in 10. Barburito, built for craves. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا، میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا، کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا. اب جو لقب یہ کہیں وہاں سے وہ کاپی کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے دل میں تو کوئی ایسی فضیلت ڈال دے میرے مولا علی کی اور اہل بیت کی کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. کیونکہ اگر ایک دفعہ کاپی ہو گیا تو پھر آپ بحث کرتے رہیں تو پھر وہ بحث تو الجھتی جاتی. پروردگار کوئی ایسا سالڈ آرگومنٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بات ہی نہ رہے آگے. میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی، وہ کہتے ہیں میرے مولا امیر المومنین بھی، میرے مولا سخی و کریم علی، میرے مولا سخی و کریم بھی، میرے مولا امام المتقین علی، میرے مولا بھی امام المتقین. اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی. تو میں نے ان کی جانب دیکھا، میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن پہنچ گیا، تقریباً مجمع پہنچ گیا. میں تبرکاً بات کو پورا کر دوں. میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بنا. یہ امامت کا تسلسل سمجھ میں آ گیا، سیکوینس سمجھ میں آ گیا پورا جی انشاءاللہ. بس علی مولا بلندتر صلوات بھیجیں، میں آگے بڑھتا ہوں. اللہم صلی علی اللہ. اب ایک روایت سن لیجئے گا جو مکالمہ ہے، مفاخرہ ہے. مفاخرہ یعنی اپنے فضائل کا اظہار کرنا.
امامت کا آپ کو تسلسل بھی سمجھ میں آ جائے گا, یہ روایت بھی تبرکن پہنچ جائے گی. گفتگو ہے مولا علی کے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. مولا علی کہتے ہیں میرے فضائل یہ, امام حسین کہتے ہیں میرے فضائل یہ, مولا علی کہتے ہیں میرے فضائل یہ. ہائے ہائے ہائے, یہ وہ ایسی لطیف روایت ہے نا, اشارہ کر رہا ہوں ایک لفظ اگر آپ سمجھ سکیں, یہ ایسی لطیف روایت ہے جس میں علی اور حسین یا علی و حسن یا ایسے ہی کوئی بات کر سکتا تھا, کسی نام محرم کو دخل ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی آ کے بات کر سکے جی, اور کسی کی گنجائش ہی نہیں. اب یہاں پر جی قیل ان رسول اللہ تشریف فرمائے, کانا جالسا ذات یوم, اور عنہ الامام علی بن ابی طالب, مولا علی بھی ہیں. اذ دخل الحسین, فرش اعضاء امام حسین ہے, روایت سن لیں. امام حسین داخل ہوئے. امام حسین کا سن کتنا ہے آگے آئے گا روایت میں, آپ خود سنیں گے. فاخذ النبی, جتنی بھی امام حسین علیہ السلام کی روایتیں رسول اللہ کے ساتھ, تو زیادہ سے زیادہ سن تو 7 برس کا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی, پھر تو 6 برس کا یا 7 برس کا روایت کے مطابق. وہ اجلسہ فی حجر, جیسے امام حسین آئے تو رسول اللہ نے اپنی گود میں بٹھا لیا. وقبل عینیہ, خالی گود میں نہیں بٹھایا حسین کو. سنیں مسلمانوں, حسین کا کیا احترام ہے رسالت کی نگاہ میں, آنکھوں کو چومنے لگے. انہیں رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آگے کیونکہ جملہ ہے وقبل شفت ہے, ہونٹوں کو بھی چومنے لگے. یا رسول اللہ ایک دفعہ یہ گود میں بٹھا لیا آپ نے, حسین کو اپنے وجود کے ساتھ پورا مس کر لیا, پھر یہ آگے اور بھی کیا ضرورت ہے کہ آنکھوں کو بھی چومتے ہیں, پھر لبوں کو بھی چومتے ہیں. یعنی رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے حسین کے ساتھ محبت کا اظہار ہو سکے کرو, جیسے جیسے. مولانا یہ مجلس بھی ہو گئی, اس کے بعد مجلس بھی حسین سے محبت کا اظہار, ماتم بھی حسین سے محبت کا اظہار, زیارت بھی حسین سے محبت کا اظہار, سبیل بھی حسین سے محبت کا اظہار, خدمت بھی حسین سے محبت, جس طرح سے ہو سکے حسین سے محبت کرتے رہو. کسی بھی ایک طریقے کو کافی نہ سمجھو. رسول اللہ کہتے ہیں مطلب انہوں نے چوما, آنکھوں کو چوما, لبوں کو چوما. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ تحب ولدی الحسین, یا رسول اللہ کہہ کے بات کی, یعنی اب رسالت سے بات ہو رہی ہے, کیا آپ میرے بیٹے حسین سے بہت محبت رکھتے ہیں؟ قال نبی, رسول اللہ نے کہا کیف لا احبہ, کیسے محبت نہ کروں حسین سے, وہو عضو من اعضائی, حسین میرے وجود ہی کا تو ٹکڑا ہے, میرا ہی تو وجود ہے. فقال علی, مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ایما احب الیکا, یہ سوال یہ علی ہی کر سکتے تھے یا حسین؟ یہی میں نے کہا نا, اس کے علاوہ یہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. کہ یا رسول اللہ اچھا اتنا تو بتا دیجئے گا, ایما احب الیکا انا ام حسین, زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے بھی آپ کو محبت ہے حسین, زیادہ محبت تو ہوگی کسی سے, ہے کیا, کس سے ہے؟ ابھی حضور مکرم کہتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں یا ابتا من کانا اعلی شرفن, زیادہ محبت تو اسی سے ہوگی جس کا شرف زیادہ ہوگا. 6 برس کے حسین ہیں, آگے روایت میں لکھا ہوا ہے کانا علی حسین 6 سنین, 6 برس کے حسین ہیں. یعنی امام حسین کی آمد ہے 4 ہجری, تو 6 برس کے ہو گئے, یعنی 10 ہجری کا واقعہ. 10 ہجری ہی میں غدیر ہے. بظاہر روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید غدیر کے بعد کی یہ گفتگو ہے کہ بابا محبت اسی زیادہ ہوگی جس کا شرف زیادہ ہوگا. مولا نے کہا کہ اے حسین اتفاخرونی, کیا مجھ سے فضائل میں گفتگو کریں گے؟ کس کا شرف زیادہ, مفاخرہ کر لیں. اب عجب جواب دیا امام حسین نے, کہا نعم یا ابتا ان شئتا, بابا ہاں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں, حفظ مراتب, آپ بڑے ہیں, اگر آپ کی مشیت ہو تو کر لیتے ہیں. فقال الامام علی بن ابی طالب, امام علی نے فرمایا امام حسین سے, یا حسین میری سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انا امیر المومنین. ہاں ساری فضیلت تو اسی میں آ گئی, مومنوں کا امیر تو میں ہوں. اور میں بتلا چکا ہوں آپ کو کہ حضور نے کہا تھا کہ جو علی کے علاوہ بعد میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق رکھتا ہو, گزرے تاریخ میں یہی کفر کی نشانی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے کہ مجھے کہو. کانا امیر المومنین. اچھا اس کے بعد مولا نے
ایک اپنی فضیلت بیان کی جس کے لیے آپ کو ایک آیت سمجھنی پڑے گی. سورہ شعراء کی آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, پروردگار میری نسل میں ایک سچ بولنے والی زبان, صدقٍ فی قرآن کے مطابق, وہ عطا کر دے, میرے لیے قرار دے ایک لسان صدق. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جواب دیا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے ایک بلند زبان ابراہیم کو جو سچ بولنے والی ہے عطا کی. مولا علی نے کہا کہ اے حسین, انا لسان الصادقین, وہ اللہ کی طرف سے سچی زبان میں علی ابن ابی طالب ہوں, جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی تھی. اب میں پڑھتا جاؤں گا. امام حسین سن رہے ہیں بھائی, رسول اللہ کی گود میں نا, فرمایا انا وزیر المصطفیٰ, میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں. پڑھتا رہتا ہوں, وقت بھی اتنا نہیں ہے, آپ محظوظ ہوتے رہیں, ساتھ ساتھ دعا سے نوازتے رہیں بس. انا خازن علم, اللہ کے علم کا خزانہ میں ہوں. انا قائد سابقین الی الجنہ, جنت میں جو جلدی جائیں گے ان کو لے کے جانے والا میں ہوں. انا قاضی الدین, دین کا قاضی میں ہوں, دین کا فیصلہ کرنے والا. ان رسول اللہ, رسول اللہ کی طرف سے میں وہ ہوں. انا الذی عمہ سید فی الجنہ, میرے چچا جنت میں بھی سید ہیں, یعنی حضرت حمزہ سید الشہداء, اور میرے بھائی اخو جعفر تیار فی الجنہ عند الملائکہ, وہ پرواز کرتے ہیں ملائکہ کے ساتھ جنت میں, وہ میرے بھائی ہیں. انا قاضی رسول, انا آخذ لہو بالیمین, رسول اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والا میں ہوں. انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ, مکہ والوں کے درمیان سورہ برات کو پڑھنے والا. کل کی تقریر تو ہوگی ذہن میں, وہ میں ہوں. انا حبل اللہ المتین, اللہ کی مضبوط رسی بھی میں ہوں. پھر مولانا نے آیت پڑھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, وہ میں ہوں. انا نجم اللہ ظاہر, کہ میں ستارہ ہوں لیکن آسمان کا نہیں, نجم اللہ, اللہ کا ستارہ ہوں, اللہ کا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہوں. انا الذی تزورہ ملائکۃ السماوات, امامت پر گفتگو تھی تو میں نے کہا کہ پتہ تو چلے کہ امامت کیا ہے. میں وہ ہوں کہ ملائکہ جس کی زیارت کرتے ہیں. اے ہائے, کاش میں اس کو اور آپ کے سامنے کھول سکوں, لیکن میرے خیال میں امید ہے مجھے آپ خود قبول کر رہے ہیں. ہم زیارت کرنے جاتے ہیں نا علی کی, نا ملائکہ آتے ہیں. کانا حجت اللہ علی خلقہ, اللہ کی مخلوق پر حجت بھی میں ہوں. انا ید اللہ القوی, اللہ کا مضبوط ہاتھ بھی میں ہوں. انا وجہ اللہ, اللہ کا روشن چہرہ. سب سمجھا چکا ہوں, ید اللہ کا مطلب کیا, وجہ اللہ کا مطلب کیا. آسمانوں میں اللہ کا چہرہ, وجہ اللہ میں ہوں. انا جنب اللہ ظاہر, اللہ کا ظاہر شدہ پہلو بھی میں ہوں. انا عروۃ الوثقی, اللہ کی طرف سے دیا ہوا سہارا میں ہوں. آیت الکرسی یاد ہے, واللہ الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک وہ عروۃ الوثقی میں ہوں. مولانا کہا وہ میں ہوں. انا باب اللہ الذی یؤتی منہ, میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے اللہ کے پاس پہنچا جاتا ہے. انا علم اللہ, اے علم اللہ علی الصراط, اللہ کا علم میں ہوں. عباس کے علم کی زیارت کرو گے نا, عباس ہے حسین کا علم, علی ہے اللہ کا علم, یعنی اللہ کی نشانی صراط پر, وہ میں ہوں. انا بیت اللہ, بیت اللہ بھی میں ہوں. علی بیت اللہ تو وہ مکہ خانہ کعبہ ہے, کہاں وہ ہے ظاہر میں, لیکن بیت اللہ کی حقیقت اندر آنے والا میں ہوں. مولانا نے کہا کہ چونکہ قرآن میں کیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا, جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. مولانا نے کہا میں بیت اللہ ہوں, جو میری ولایت میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. انا قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین, میں جمل و صفین و نہروان میں جنگ کرنے والا میں ہوں. مولانا نے مستقبل کا بتایا. انا عما یتساءلون, جو عما یتساءلون قرآن میں ایک سوال ہوگا, عن النبأ العظیم, ایک بڑی خبر کے بارے میں, وہ میں ہوں. مولانا نے کہا کہ ایک سوال اور بھی ہوگا, سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر, اس کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت میں اللہ سوال کرے گا ایک نعمت کے بارے میں,
امام صادق علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ، انہوں نے کھانا کھا رہے تھے. امام نے کہا یہ جو نعمت کا سوال ہوگا قیامت میں کون سی نعمت ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کھانے پینے کا، روٹی کا سوال ہوگا. امام نے کہا جب تم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو اور وہ کریم بھی ہے سخی بھی ہے، جب کھانا کھا کے نکلتے ہو تو پوچھتا ہے کتنی روٹیاں کھائی تھی، کتنے چاول کھائے تھے، کتنی پلیٹ کھائی تھی؟ پوچھتا ہے؟ یہ پوچھتا تو نہیں. کہا جب وہ نہیں پوچھتا تو اللہ پوچھے گا دنیا میں کتنی روٹیاں کھائی تھی، ہاں کتنے پلیٹ چاول کھائے تھے، بس یہ پوچھے گا. حلال سے کھایا تھا نہیں، حق تو نہیں مارا تھا کسی کا، لیکن یہ اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ کی وہ اکرم الاکرمین ہے کہ یہ بھی لسٹ دو کتنا کلو پانی پیا تھا. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ یہ نعمت کا سوال پوچھے اللہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر کس نعمت کا پوچھے گا؟ کہا میرے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کا پوچھے گا. مولا نے کہا کہ وہ ولایت اور وہ نعمت جس کا اللہ سوال کرے گا میں ہوں. اب امام حسین سنتے جا رہے ہیں. میں یہ جب روایت پڑھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب سب کچھ جب مولا علی کہہ دیں گے تو امام حسین کیا کہیں گے سامنے سے کہ میں کیا ہوں. یہ اپنے ذہن میں سوال زندہ رکھیے گا تو پھر لطف آ جائے گا. میں وہ ہوں کہ میرے لیے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آپ کے ذہن میں پہلے سے غدیر کے موقع کی آیت ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک کے بعد ایک بیان کرتے گئے، مختصراً عرض کروں. فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے دشمن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ فقفوہم، یہ جا رہے ہیں کہاں، ان کو روکو، انہم مسئولون. ابھی ایک سوال ان سے باقی ہے. وہ سوال کون سا ہے؟ علی کے بارے میں. وہ میرے لیے آیت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد مولا نے کہا میں وہ ہوں کہ آپ کے جد ہی نے تو میرے لیے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز بھی میں ہوں. انا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ بھی میں ہوں. انا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بھی میں ہوں. انا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل بھی میں ہوں. جی کوئی بیچ میں سے نعرہ کہتے ہیں یا علی کا تاکہ میں آگے بڑھوں انشاءاللہ سے. اور میں وہ ہوں کہ میری ولایت کے منکر کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا. اس کے بعد مولا نے اس کا نام عجب انداز سے لیا. کہا وہ نعمان بن حارث یہودی تھا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا وہ تو حج کر کے آ رہا تھا. بھائی کس قافلے میں تھا پتہ ہے نا، وہ تو حج کر کے آ رہا تھا، وہ کہاں سے یہودی ہو گیا؟ ہاں نا 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 نا، یہ ظاہری چکروں سے نہیں فیصلہ کرنا. جی امیر المومنین نے سمجھا دیا، جو میری ولایت سے نکل جاتا ہے دشمنی کے ساتھ، وہ برادری سے نہیں نکلتا، وہ دین سے نکلتا ہے. جی انا داعی الانام الی الحوض، اپنے چاہنے والوں کو حوض کوثر پر لے جانے والا میں ہوں. فہل داعی المومنین غیری، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی لے کے جا سکتا ہے حوض کوثر پر؟ پھر اس کے بعد کہا انا ابو الائمۃ الطاہرین، اے حسین آپ ہی کی نسل سے تو امام آنے والے، ان سب کا باپ بھی میں ہوں. انا میزان القسط، قیامت میں جو میزان لگے گا جس سے اعمال تولے جائیں گے وہ بھی امام حسین سن رہے ہیں. انا یاسب الدین، دین کو سہارا دینے والا بھی میں ہوں. قائد المومنین بھی میں ہوں. غفران الی الرب، مومنین کی جو گناہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشوانے والا بھی میں ہوں. کہ میرے محب وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، اب میں ترجمہ خالی کر رہا ہوں، میرے محب وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا قیامت میں نہ کوئی غم ہوگا قیامت میں. انا الذی شیعتی یدخلون الجنہ بغیر حساب، اپنے شیعوں کو جنت میں پہنچانے والا. اب یہ جو جملہ ہے نا، اس کو میں قیامت تک سبحان اللہ کہتا رہوں اپنے مولا کی شان میں تو حق نہیں ادا ہو سکتا جو کہنے لگا ہوں. مولا نے کہا اپنے شیعوں کو جنت میں ساتھ لے جانے والا میں ہوں. پھر کہا انا الذی عندی دیوان الشیعہ باسمائہم، اے حسین میرے پاس وہ دفتر موجود ہے جس میں میرے ایک ایک شیعہ کا نام لکھا ہوا. آپ کا نام ایک ایک نام لکھا ہوا ہے. علی کے پاس ایک ایک نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھو بس اپنے وجود میں اس کو لطف محسوس کر لیجئے گا. علی کے پاس میرے بچوں کا نام لکھا ہوا ہے اس دفتر میں. مولا نے کہا میرے ایک ایک شیعہ کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے. کتنا مزہ آئے گا جب قیامت میں پہنچیں گے اس دفتر کو کھولیں گے، میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے.
ہائے ہائے بھائی ایک اور نعرہ حیدری کہہ دو جلدی سے بس انشاءاللہ آگے. یا علی بس جلدی جلدی پڑھتا جا رہا ہوں, مصائب کا بھی بیان ہونا ہے. میں وہ ہوں کہ اپنے شیعوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا. میرے پاس میرے شیعوں میں سے ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے. میں اون المومنین کی مدد کرنے والا میں ہوں. مومنین کی شفاعت رب العالمین کی بارگاہ میں کرنے والا میں ہوں. انا ضارب بالسیفین, 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑنے والا میں ہوں. 2 نیزوں کو ایک ساتھ چلانے والا میں ہوں. بدر و حنین میں قاتلوں کو کافروں کو قتل کرنے والا میں ہوں. احد میں دشمنوں کے قدم اکھاڑ دینے والا میں ہوں. ابن عبدود کو خندق میں پچھاڑنے والا میں ہوں. خیبر کے در کو اکھاڑنے والا میں ہوں. مولا کہتے جا رہے ہیں. اس لیے میں وہ ہوں کہ جبریل نے اتر کر اللہ کی طرف سے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مکہ انا صاحب و فتح مکہ, مکہ فتح کرنے والا بھی میں ہوں. روب و جلال حیدری سے فتح ہوا تھا, ویسے نہیں فتح ہوا تھا مکہ. فاتح مکہ بھی میں ہوں. انا کاسر اللات, رسول اللہ کے شانے پر بلند ہو کر لات کو گرانے والا, عزا کو توڑنے والا, حبل کو پاش پاش کرنے والا, منات ثالثہ کو اکھاڑ کے پھینکنے والا, کتف نبی پہ بلند ہو کر یغوث اور یعوق اور نصرہ کو توڑ دینے والا. یہ سارے بتوں کے نام ہیں, وہ میں ہوں. اللہ کی راہ میں قاتلوں کافروں کے ساتھ قتال کرنے والا میں ہوں. رکوع میں انگوشتری زکوٰۃ میں دینے والا میں ہوں. رسول اللہ کے بستر پر سونے والا میں ہوں. روایت ختم ہو رہی, میرے ساتھ چلنا. رسول اللہ کے بستر پہ سونے والا میں ہوں. انا الذی یخاف الجن من باسی, گمراہ جنوں کو ڈرانے والا بھی میں. بس نعرہ حیدری کہنا, چلنا میرے ساتھ, چلنا. علی حق علی حق. میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی. میں اللہ کا ترجمان ہوں, میں اللہ کا علم ہوں, میں رسول اللہ کے علم کا ظرف ہوں. اہل جمل و صفین کے رسول اللہ کے بعد میں جہاد کرنے والا ہوں. قسیم الجنت والنار میں ہوں. ذہن میں آ گئی پوری روایت. مولا علی کہتے گئے, امام حسین سنتے گئے. فسکت علی, یہاں امام علی رکے اور کہے حسین آپ کی فضیلت کیا ہے. حسین نے علی کی طرف دیکھا کہ بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا. یہ امامت سمجھ میں آ گئی میرے بھائی. بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے. اس کے بعد مولا نے کہا, مولا حسین نے کہا بابا میری فضیلت یہ ہے کہ میرے بابا آپ کے بابا سے بھی افضل, کہا میری والدہ آپ کی والدہ سے بھی افضل, میرے نانا آپ کے نانا سے افضل, میرا بھائی آپ کے بھائی سے افضل. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھے. روایت وقت تمام ہو. ہی کا زیادہ ہے. ہائے ہائے ہائے. شرف تو آپ ہی کا زیادہ ہے, لیکن میں اپنے آبا و اجداد میں آپ سے بھی زیادہ افخر ہوں. یعنی زیادہ فخر مجھے ہے کہ جو اللہ نے مجھے آبا و اجداد دیے. جیسے میری ماں ہے ویسے کسی کی ماں نہیں. حسین کی ماں فاطمہ ہیں جنہوں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. جس معراج پہ جا کر آپ نے مصائب فضائل کو سنا ہے, اور ایک وجز کی کیفیت مجھے خود محسوس ہوا کہ بس یا ابو الفضل عباس, حسین نے آپ کو پکارا. 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے, ایک عباس کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے کہ مولا سکینہ سے کہہ کے آیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں مولا, میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجئے گا. اسی لیے معمولاً, میں 100% نہیں بات کر رہا, لیکن معمولاً تبرکات میں کیا ہوتا ہے, ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے, عباس کا تابوت نہیں اٹھتا. اس لیے کہ عباس کا لاشا نہیں اٹھ سکا تھا, عباس کا علم اٹھتا ہے.
بڑا ناز تھا ام البنین کو ابو الفضل عباس پر، لہٰذا کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. مدینہ میں کہتی تھی لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس کا جو یتیم بچہ تھا نا اسے بٹھا کر ام البنین روتی تھیں اور کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا طویل القامت اور شجاع تھا، کس کی جرأت تھی تیرے سر پر گرز مارتا. لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کس کی جرأت ہوتی زینب کے سر سے چادر چھینتا. یا ابو الفضل عباس بار بار آ کے کہتے تھے کہ مولا کیا مجھے اذن ہے مولا. جانتے ہو نا عباس کا سر وہ نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا، زمین پہ بار بار گرتا تھا. کتنے مصائب ہیں جو جتا ہیں ابو الفضل عباس کے. اور جب پوچھا جائے کہ مولا وہ سر کیوں نہیں ٹھہرتا، کہ جس نے کبھی اپنے گھر میں بھی بہنوں کو بے چادر نہ دیکھا ہو، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب کا کھلا سر کیسے دیکھتا. ہائے عباس سب سے طویل القامت ہے عباس، لیکن شہیدوں میں سب سے چھوٹی قبر ہے ابا. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس. اے مولا اتنے طویل القامت چھوٹی قبر کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں نے اتنی تلواریں ماری عباس کے لاشے پر، علی کے بدلے عباس سے لیے لاشا ٹکڑا ٹکڑا ہو رہا تھا. چادر کو منگوایا گیا اور مولا زین العابدین نے چادر میں عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھ کر دفن کیا. اللہ اکبر. کہا مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں مقتل میں. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال، داہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، بہنے دیکھا کوئی نہیں تھا. مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ کہا نہیں عباس تمہارے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے، سکینہ کے دیکھو آج حاضری برآمد ہوگی نا. عباس کے نام کی حاضری، عباس کا علم. اب مجھے خود بتانا، آپ کے گھر میں بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے، مائیں بہنیں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں دعا مانگنے کے لیے؟ وہ امام بارگاہ آئیں گی اور جہاں عباس کا علم لگا ہوگا نا، عباس کے علم پہ جا کے کہیں گی اے غازی میرے بچے کو شفا دے دو غازی. عباس کے علم پہ کہیں گی اے غازی تم باب الحوائج ہو، میں حاجات کی برابری کے لیے آئی ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کا یا حسین کہہ کے پہنچ جائے. جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. بس عباس تم تو زینب کے دل کا قرار ہو، بی بی ام کلثوم کے دل کی ڈھارس ہو تم. عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عباس سر جھکا کر چلے. دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے. آج 7 محرم ہو گئی، یاد دلا دوں العطش العطش. شاید اسی خاطر آج عباس کا ذکر ہوتا ہے. سقائے حرم مار دیا گیا. سکینہ کی العطش کی صدائیں ہیں. عباس گئے، جب خیموں میں گئے نا تو چھوٹے بچے، مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ مشق تو خشک ہو چکی تھی، جو تھوڑی مشق کی ٹھنڈک ہوتی تھی نا وہ اپنے شکم پہ لگا کر، اپنے سینے پہ لگا کر العطش العطش العطش. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، آئے حسین کے پاس. حسین نے عباس کو دیکھا، کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آیا. عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل تماچے لگیں گے. چچا بہت یاد آئے گا. یا ابو الفضل عباس جب بھی شام میں سکینہ کو تماچا لگا، عباس پکارا عباس. لیکن آئے ادب کے ساتھ شہزادی زینب کے پاس، ماں جیسی بہن کے پاس. آ کر عباس اور بی بی زینب میں گویا تقریباً 20 سال سے اوپر کا فرق ہے. ماں بن کر پالا ہے بی بی زینب نے. آ کر کہا کہ اے شہزادی آپ سے اذن مانگنے آیا ہوں.
کہا عباس میرے بابا نے بتایا تھا بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اب میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے گا؟ عباس تم جا رہے ہو. زینب کو یقین آ گیا شانوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا ہے. جاؤ عباس، ہم نے اذن دیا. عباس چلے. اللہ اکبر. وہ جلال حیدری ایسا تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کا راستہ روکے. 4000 کا پہرا تھا فرات پر. وہ پہرا بھاگا. عباس اے کیا پڑھو. عباس پہنچے فرات پر. لیکن جب فرات پر پہنچے نا عباس، جب آپ پانی میں دیکھتے ہیں تو اپنی تصویر نظر آتی ہے نا. عباس کو شاید سکینہ کی فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا عباس نے. پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا. مرثیہ امام کی سنت تھی پڑھنا اور پڑھانا. فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں. دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں. کیوں ایک ہاتھ میں؟ سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ. گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا آپ تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب. آ جاتے تھے قریب جو ساگر بکف حباب. عباس پانی کو دیکھتے تھے نا ابھرتا ہوا پانی، کہتا تھا منہ پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا. عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا. پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. سن لینا چند دقیقے اور ہیں. عباس نے مشک کو بھرا. چلے. کفے عباس کی زیارت کی ہے کربلا میں. یہ ظالم درختوں کی اور سے چھپ چھپ کر وار کرتے تھے عباس پر. حسین دیکھ رہے تھے دور سے. ایک وقت آیا عباس کا علم داہنے جرف جھکنا شروع ہوا. گریہ کر لینا بس، تسلسل میں جاری رکھنا. یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ علم بہانی طرف جھکا. عباس کا بہنا بازو بھی قلم ہوا. عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. گویا عباس کے لب ہلے ہوں، زبان حال پڑھ رہا ہوں. پروردگار عباس کی کوئی اور تمنا نہیں، بس یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. حرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ پر لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی، پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے کہا پروردگار تیری اپنے مصلحت ہے، بس میری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی بچوں تک نہ جائے تو میری لاش بھی خیموں میں نہ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، ہم نے تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کیا. یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا عباس. ایک ذاکر کے خواب میں عباس نے آ کر کہا تھا تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ سب سے بڑے مصائب کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پر گرے. جو جتنا رو سکتا ہے روتا جائے. کہ مولا میرا آخری سلام، خدا حافظ مولا. حسین چلے عباس کے لاشے پر. کسی لاشے پر یہ جملہ نہیں کہا اللہ اکبر. کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا. میں نے کہا نا حسین اور عباس میں کتنا فرق ہے، 25 سال کا فرق ہے. کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تو ہماری انگلی پکڑ کر چلتے تھے. پھر جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. آج حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی عباس. کہ مولا میرا لاشا خیموں میں. جملہ وقت بھی تمام ہو گیا. عباس مارے گئے. حسین نے علم لیا. جو کربلا جا چکے خیمہ گاہ، چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں نہیں معلوم وہاں کیا ہو گیا.
حسین نے علم لیا, علم آ رہا تھا, سکینہ نے کہا میرا چچا آ رہا ہے, دیکھو پانی آ جائے, پہلے اصغر کو پانی پلانا. سکینہ نے دیکھا علم آ گیا, علمدار نہیں آیا, کوزہ پھینک